کچھ لوگ جو غسل میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو گھر میں استعمال کرنا کراہت سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس تولیے کے ساتھ ان میت کو غسل دیا تھا، اس لوٹے کے ساتھ دیا تھا، یہ صابن دانی ہے، یہ صابن ہے، یہ شیمپو ہے، یا اور کوئی چیزیں جو بھی ہیں، تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ یہ استعمال نہیں کرنی، اس کو پھینک دو، اس کو تقسیم لوگوں میں دے دو، غریبوں میں دے دو، جو بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غریب استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں صدقہ کرنا ثواب ہے، لیکن اس کو مکروہ سمجھنا، اس کو ناپاک سمجھنا، اس سے کراہت اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میت کے استعمال میں رہی ہیں لہذا ہم نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس چیز کا کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس صابن سے آپ نے میت کو نہلایا اسی سے خود بھی نہائیں بعد میں، جس تولیے سے اس کو خشک کیا اس تولیے سے اپنے آپ کو بعد میں صاف کریں، جس لوٹے سے یا جس کوئی اور جو میل اتارنے والی کوئی چیز جو بھی آپ نے استعمال کی اس کو جو روئی بچ گئی اس کو آپ بعد میں اپنے لیے استعمال کرنا چاہے، کوئی کسی قسم کی نہ اس میں کوئی نحوست ہے، نہ ممانعت ہے، نہ کراہت ہے، نہ گناہ ہے، آپ اس کو کریں، آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ ہاں بچ گئی چیز آپ کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، اگر آپ مالک ہیں تو، اگر آپ مالک ہیں تو، جو غسال ہوتا ہے نا وہ عموماً مالک نہیں ہوتا، وہ مسجد میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کو کہہ کہ غسل دلوا لیا جاتا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ نہ کرے، جو ورثاء ہیں اس میں سے جو ذمہ دار بندہ ہے وہ اگر اس کو صدقہ کر دے، کسی کو دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے استعمال میں لانا اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے رخصت ہونے والوں کے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کرے۔